السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہوا کرتا ہے۔ کہیں کچھ زیادہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے اور کہیں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ان جھگڑوں کو حل کرنے کا طریقہ قرآن کریم نے خود بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور انصاف کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خطبہ نکاح کے اندر جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، 3 آیتیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے اللہ پر، ڈرو اللہ سے اور درست بات کہو۔ اس کے اندر کہا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی بات اور سچی بات کہو۔ تو اب اگر گھر کے اندر ساس بہو کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ جو گھر کا بڑا ہے، ذمہ دار ہیں، وہ کسی ایک طرف سے نہ بولے بلکہ وہ بات کہے جو سچی ہو اور حق بات ہو اور انصاف کی بات ہو۔ ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ایسا ہے کہ اگر ساس غلطی کے اوپر ہیں، ان کے باوجود گھر کا جو مرد ہے یعنی والد ہیں، وہ اپنے بیوی کے طرف سے بات کہتا ہے، اور اگر غلطی بہو کی ہے تو پھر اس کا شوہر انہی کا ساتھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ رکنے کے بجائے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چاہے ساس غلطی پہ ہوں یا پھر بہو غلطی پہ ہوں، جن کی غلطی ہے ان کی غلطی بتلا دی جائیں، پھر دونوں کو سمجھایا جائے تو انشاءاللہ بات وہی کی وہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے اندر کہا گیا ہے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کہ تم انصاف سے کام لو، انصاف کرو۔ انصاف جب ہم کریں گے اور ظلم سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے تو انشاءاللہ بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے بیان فرمایا گیا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے کاموں کو سنواریں گے، یعنی جب تم انصاف سے کام لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوارے گا، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان کوتاہیوں کو، ان غلطیوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ انصاف سے کام لیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انصاف سے ہم کام نہیں لیتے، جن کی وجہ سے معاملہ بہت ہی زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ انگلش کا ایک شاعر ہے شیکسپیئر، جن کا مقولہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ دنیا میں سب سے خوش نصیب عورت حضرت حوا تھیں، جن کو ہم اور آپ دادی حوا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس کو کوئی ساس نہیں تھی۔ ساس بہو کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے ہر گھر کے اندر پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کے اوپر دھیان دیں گے اور سلجھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ جھگڑا کبھی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بہو نے اپنے ساس سے کہا کہ امی آج سالن میں کیا بناؤں؟ تو ساس کہنے لگی کہ انڈا بنا لے۔ چنانچہ وہ گئی اور انڈے کا آملیٹ بنا کر کے آئی، ساس کے سامنے رکھی۔ تو ساس کہنے لگی کہ اماں یہ کیا بنا کر کے لائی؟ انڈا ابال کر کے بنانا تھا۔ اور اس کے اوپر 10 بات بہو کو سنا دی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد پھر بہو پوچھی کہ اماں آج سالن میں کیا بناؤں؟ تو پھر سے ساس نے کہا کہ انڈا بنا لے۔ تو اب بہو کو یاد آیا کہ پہلے آملیٹ بنا کر کے دی تھی، تو ساس غصہ کری تھی، چلو آج انڈا ابال کر کے سالن بنائیں گے۔ چنانچہ انڈا کو ابالی، پھر اس کے بعد سالن بنائی، پھر لے کر کے ساس کے پاس گئی تو ساس دیکھ کر کے بولنے لگی کہ اماں یہ کیا کری تم؟ آملیٹ کا سالن بنانا تھا، ابال کر کے سالن کی کو بنائی۔ اس کے اوپر بھی 10 بات ان کو سنا دی۔ پھر ایک 10 دن کے بعد پھر بہو پوچھی کہ آج سالن میں کیا بناؤں؟ تو پھر سے ساس بولی کہ انڈا بنا لے۔ تو اب بہو کو یاد آیا کہ پہلے آملیٹ بنائی تھی تو 10 باتیں سننے کو ملا تھا، پھر دوسری بات ابال کر کے سالن بنائی تو اس میں بھی 10 باتیں سننے کو ملی تھی۔ اب ایسا کرتی ہوں کہ آدھے انڈے کو ابال لیتی ہوں اور آدھے کا آملیٹ بنا لیتی ہوں، اور دونوں کا سالن بنا کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے، پھر دیکھیں گے اب یہ کیا بولتی ہے۔ چنانچہ بہو
3-4 अंडे को उबाल करके उसका सालन बनाई, फिर 3-4 अंडे का आमलेट बना करके उसका सालन बनाई, फिर दोनों सालन सास के पास जा करके रखी तो सास देख करके कहने लगी कि अम्मा ये क्या बनाई? उबालने के अंडे को आमलेट बना डाली और आमलेट बनाने वाले अंडे को उबाल डाली। तो इस तरीका पर अगर सास ऐसे नुस्खा अगर निकालना शुरू कर दें तो ऐसी सूरत में कभी मामला सुलझेगा नहीं बल्कि उलझता चले जाएगा। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि जब बहू सालन बना करके लेकर के आई तो सास खाने के बाद उनको ये कहना चाहिए था, बहू इस सालन का जायका बहुत ही बेहतरीन है, आमलेट बना करके लाई ना तू, बहुत ही शानदार जायका है सालन का। अगर आइंदा अंडे का सालन बनाना हो तो उबाल करके बनाना सालन, उसका जायका भी बहुत अच्छा रहता है। फिर जब उबाल करके लेकर के आए तो फिर उसकी तारीफ करना, तो ऐसी सूरत में बहू भी खुश हो जाती। और बहू जब खुश होती अपने घर मैका फोन करके बोलती कि मेरी सास बड़ी अच्छी है, मेरे सालन की बहुत तारीफ करती, मेरे खाना की बहुत तारीफ करती। तो इस तरीका पर घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और वो घर आराम और सुकून के साथ जन्नत का नजारा पेश करेगा। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर हम नुक्स निकालेंगे, ताने मारेंगे, तो फिर वो घर जहन्नम का एक हिस्सा बन जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों के ऊपर गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तमाम मर्दों ख़वातीन को इस ताल्लुक़ से सोचने की तौफीक अता फरमाए और सही हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।